اسی لیے جب لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں مولانا یہ مشکل ہے اور یہ مصیبت ہے اور یہ غم ہے اور یہ ہم ہے اور یہ درد ہے، یہ پریشانی ہے، تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ میں آپ کو وہ دعا بتا رہا ہوں جس سے کامل تر کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی. یعنی عقیدت میں نہیں کہہ رہا ہوں، ذوق، ذاتی ذوق کے تحت نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت قرآن کی آیت ہے. ان اللہ، بے شک، بالتحقیق خدا، وملائکتہ، اور اس کے مخصوص ملائکہ اس نبی کی ثنا کرتے ہیں، اس نبی پہ صلوات بھیجتے ہیں، اس نبی پہ درود بھیجتے ہیں. اے ایمان لانے والے، تم بھی صلوات بھیجا کرو، تم بھی ثنا، تم بھی. اس سے بڑی کوئی دعا ہو نہیں سکتی. چھوٹا سا فقرہ یاد آ گیا، حضرت امام ثامن الحجج، امام رضا علیہ السلام، آپ نے ایک جگہ ایک دعا میں اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور اس کے بعد وہ عبارت آگے بڑھتی ہے اور کہتے ہیں یا من شرفت الصلاة بالصلاة علیک، اے وہ ہستی جس کے اوپر درود کے سبب سے یہ نماز باشرف ہوتی ہے. کیا مضمون ہے یہ نماز. اس کے مرتبے میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے شرف میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا ہے. کس سے؟ وہ جو تشہد میں صلوات پڑھتے ہیں اس سے. اور سب لوگ تو تشہد میں صلوات پڑھتے ہیں، صرف کیا کہنا ان کا کہ جو اپنے رکوع میں بھی صلوات پڑھیں، سجدے میں بھی صلوات پڑھیں، تشہد میں بھی صلوات پڑھیں، قنوت میں بھی صلوات پڑھیں. کتنی وزنی ہوگی وہ نماز. تو اگر جلدی نہ ہو، شرعی مجبوری نہ ہو، ذرا اطمینان سے نماز پڑھنے کا موقع ہو، تو صلوات ترک نہ کیجیے گا. نہ رکوع میں، نہ سجدے میں، نہ تشہد میں، نہ قنوت میں ایک صلوات پڑھ لیجیے گا. تو یہ ایک درمیان میں بات آ گئی. اسی سورہ مبارکہ میں یہ سورہ احزاب، جس میں یہ آیہ صلوات ہے، یہ آیہ صلوات پیغمبر کے لیے اور اہل بیت پیغمبر کے لیے. اسی میں آیہ صلوات ہمارے اور آپ کے لیے ہے. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. وہی ہے وہ پروردگار کہ وہ اور اس کے فرشتے تم پر رحمتیں نازل کرتے ہیں تاکہ تم ظلمتوں سے نکل کر نور تک پہنچو. خدا کی قسم آج اس وقت ممبر پر آتے آتے یہ آیت ذہن میں آئی، اور پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ سوچتے رہیے، جو دانشور ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، جو مفکر ہیں، فلسفی ہیں، ادیب ہیں، سوچتے رہیں صرف یہ عنوان، ظلمتوں سے نور کی طرف اخراج. کتنا ریاض فکر چاہیے، کیسی ریاضت فکر چاہیے، کتنی گہری سوچ درکار ہے، کتنی بلند سوچ درکار ہے. اور پھر سوچ صرف نہیں، کامل ترین نظریہ وہی ہوتا ہے جو قابل عمل ہو. کامل ترین نظریہ وہی ہوتا ہے کہ جو انسان کی زندگی کو ایک مستحکم طرز حیات عطا کرے. وے آف لائف، یہ وے آف لائف کہاں سے آتا ہے؟ سوچ سے. سوچ ایسی مستحکم ہو کہ اس سے طرز عمل بھی حاصل ہو جائیں.